الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے محترم پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ میری دعا ہے رب عظیم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کروڑ نعمتیں، برکتیں، رحمتیں نازل فرمائے۔ حاضرین محترم، میں آپ لوگوں کے لیے یہ دو نقش لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک نقش جو نقش ہے پہلا، یہ نقش چال کا ہے۔ جن لوگوں کو نقش کی چال کا پتہ نہیں ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے، جو نہیں سمجھتے تو وہ سمجھ لیں۔ یہ خانہ بنا ہوا ہے، جو پہلا خانہ ہے اور دوسرا خانہ ہے اور تیسرا خانہ ہے، مطلب 1 2 3 4 5 جس طریقے سے یہ نمبر لگے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے یہ نقش کی چال ہے۔ مثلا جو بھی ہم نے نقش مربع کرنا ہے، ہم نے پر کرنا ہے، جس نقش کو ہم نے لکھنا ہے ان کو لکھنا چاہتے ہیں، تو میرے محترم سامعین، سب سے پہلے ہم نے اس نقش مبارک کی ہم نے چال دیکھنی ہے کہ اس کی چال کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ جس نقش کی چال 1 نمبر سے شروع ہو، مثلا کم نمبر سے شروع ہو، وہاں سے نقش کی چال ہوتی ہے۔ میرے محترم سامعین، آپ لوگ اس چال کے مطابق کوئی بھی نقش ہو تو اس کو مربع کرنا ہے۔ تو جب یہ مکمل ہو جائے، مثلا 1 سے ہم نے شروع کرنا ہے، پھر اس کے بعد ایک لین سے نہیں لکھنا، جیسے یہ لینوں کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں کہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس پہلی لین کو ہم نے مکمل کرنا ہے، پھر دوسری لین کو ہم نے مکمل کرنا ہے، پھر تیسری لین کو مکمل کرنا ہے، پھر چوتھی کو۔ اس طریقے سے یہ نقش کی چال نہیں ہوتی، یہ نقش کام نہیں کرتا جو اس طریقے سے لکھتے ہیں۔ جس طریقے سے اس نقش کی چال ہے، اس کے مطابق اگر ہم لوگ لکھیں گے تو اس میں ہمیں کامیابی ہوگی۔ اور جو نقش اس طریقے سے لکھتے ہیں کہ بھی نہیں، جس طرح سیدھے سیدھے لکھے ہوئے ہیں بس ہم نے بھی اسی طرح لکھتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ بھی نقش کی چال کو دیکھنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ سعد کو دیکھنا ہے۔ سعد جو ہے نا، سعد میں ہو، نحس میں نہ ہو۔ سعد میں محبت والا لکھنا ہے اور نحس جو ہے اس میں جدائی والا اور زبان بندی والے لکھے جاتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، ہم نے اس چال کے مطابق پھر اس دوسرے نقش جو بھی جس طریقے سے یہ لکھا ہوا ہے تو اس طریقے سے لکھنا ہے۔ 243 سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ پہلا خانہ ہے تو یہاں پہ پہلا خانہ آیا ہے، اس کے بعد یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا خانہ ہے، پھر یہ چوتھا، یہ پانچواں، یہ چھٹا، یہ ساتواں۔ اس طریقے سے یہ ترتیب سے جس طریقے سے وہ لکھا ہوا ہے اوپر والا، اسی طریقے سے یہ نیچے والا بھی اس طریقے سے آپ لوگوں نے مکمل کرنا ہے۔ تو جب یہ آپ مکمل کر لیں، آج تھوڑی میری ویڈیو تو لمبی ہوگی لیکن وہ آپ لوگوں کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ ہر بندہ کام کر سکتا ہے کیونکہ یہ قرآنی عمل ہے اور محبت کا بھی کام کر سکتا ہے، جدائی کا بھی کام کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو بیماری ہے، یہ اس کے لیے بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، آپ غور سے دیکھیں اور مکمل ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بھی واقعی کس طریقے سے یہ ویڈیو بنائی ہے اور کیا سمجھایا ہے ہمیں۔ تو اس طریقے سے جب یہ نقش مبارک مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم نے اس کو چیک کرنا ہے کہ بھی واقعی یہ نقش جو ہے نا مکمل ہوا ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم اس خانے سے اس کو ہم نے پہلا خانہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پھر اس طریقے سے ترتیب سے ہم نے اس کو جمع کرنا ہے۔ مثلا میں آپ لوگوں کو یہ جمع کر کے دکھا رہا ہوں، تو آپ لوگ بھی اس طریقے سے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے، جمع کرنا ہے۔ سب سے پہلے 243 ہے، 243 جمع 254، 254
248 248 ہو گیا. اس کے بعد 257 یہ ہو گیا. 1002 بنتا ہے. اس کو اگر ہم جمع کریں گے تو 1002. ہاں، ہم نے اب یہ اس کو سیدھا سیدھا جمع کیا ہے. اگر ہم یہ اس لائن کو اوپر والی جو لائن ہے ہم نے اب اس کو جو ہے نا جمع کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ بھی وہ کتنا بنتے ہیں. اب پھر وہی 243 سے ہم شروع کرتے ہیں. یہ 243 ہو گیا جمع. اس کے بعد 256 256. اس کے بعد 253 اور 250. پھر ہم نے جمع کیا تو یہ بھی 1200 بنا. تو اس طریقے سے جتنا بھی آپ لوگ اس کو جمع کریں گے اس طریقے سے آپ کو اس کا جواب یہی ملے گا. مثلا اگر آپ پہلے خانے سے لے کر آخر تک جو آپ جمع کریں گے تو پھر اس کا رزلٹ بھی یہی ہوگا کہ 1002 ہوگا. اگر آپ سیدھے سیدھے بھی اگر آپ لوگ جمع کریں گے پھر بھی آپ کو یہی اس کے حساب کا جواب ملے گا. اگر آپ لوگوں نے اس طریقے سے بھی لکھنا ہے، اس خانے کو بھی آپ نے جمع کرنا ہے یا دوسرے کو یا تیسرے کو چوتھے کو، پھر بھی آپ لوگوں کو یہی جواب ملے گا. اگر آپ لوگوں نے اس طریقے سے اس کو جمع کرنا ہے، پھر اس خانے کو جمع کرنا ہے، پھر اس خانے کو جمع کرنا ہے، پھر آخر والے خانے کو جمع کرنا ہے، پھر بھی آپ لوگوں کو یہی حساب ملے گا. اگر آپ لوگوں نے اس طریقے سے یہاں سے شروع کرتے ہیں اوپر سے تو یہ بھی آپ لوگوں کو یہی حساب ملے گا. اگر آپ لوگوں کو یہی مکمل حساب مل جائے تو سمجھ لینا کہ یہ ہمارا نقش مکمل ہو گیا ہے. پھر آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ کون کون سے طریقے سے آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جس کے ساتھ آپ لوگ محبت کرتے ہیں تو اس کا نام لکھنا ہے الحب میں. مثلا الحب اب مردوں کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں. مثلا کوئی آپ سے محبت نہیں کرتا تو ناظم لکھ دیتے ہیں. لکھا نہیں جا رہا. ناظم ہے الحب ناظم بن زہرا. ٹھیک ہے. اس کے بعد الحب لکھنا ہے. اگر وہ دوسرے دوست کے ساتھ محبت کرنا چاہتا ہے، کوئی اگر اس کے ساتھ نہیں بولتا تو اس کا یہی لکھنا ہے کہ بھی اس کا نام محمد بخش بن عزیز مئی. پھر نیچے آپ لوگوں نے لکھنا ہے العجل. العجل یہ 3 مرتبہ لکھنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے لکھنا ہے الساعہ. اس کے بعد 3 مرتبہ الوحن. یہ میرے دوستو یہ لکھا ہوا ہے. اس طریقے سے آپ لوگوں نے یہی لکھنا ہے کہ اگر ہم کسی دوست کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں، مثلا کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں بولتا
تو پھر اسی طریقے سے آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے، اور لکھنے کے بعد اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ بھی یہ 4 قسم کے تعویذ لکھنے ہیں۔ اگر 4 تعویذ جس وقت لکھے جائیں تو اس وقت ایک آپ نے اپنے گلے میں پہننا ہے، دوسرا وزن کے نیچے رکھنا ہے، تیسرا ہوا میں لٹکانا ہے کسی درخت کے اوپر، اگر ہو سکے تو کسی پانی کے اندر بھی اس کو دفن کر سکتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، یہ ہے نقش کی چال جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کے بعد نقش یہ مکمل ہے جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ پوری ویڈیو ہماری دیکھیں گے، لائک کریں گے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ چلے گا، اچھی اچھی ویڈیوز ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلا جو سٹیپ ہوگا انشاءاللہ وہ جو میں بناؤں گا، جو ویڈیو ہوگی میری، کہ بھی کس طریقے سے کسی کو پتہ کرنا ہے کہ بھی اس کو بیماری ہے یا اس کے اوپر جادو جنات ہیں، یا کوئی بھی بندہ آپ کے پاس آتا ہے کہ بھی اس کا حساب لگاؤ اس کے اوپر کیا ہے۔ مثلا کوئی شادی کے لیے بھی کرواتے ہیں کہ بھی اس کی شادی کب ہوگی اور کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، یا دوسرے کے ساتھ بھی ایک لڑکی کا نام ہوتا ہے، ایک لڑکے کا نام ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھی اس کا ستارہ دیکھیں، اس کا برج دیکھیں، کیا اس کی شادی آپس میں ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، ستارے کا ملاپ آپس میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو میرے محترم سامعین، انشاءاللہ آپ کو اس طریقے سے یہ ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔